آج کا میرا ٹاپک ہے کہ آپ جب بھی کوئی جائیداد، پراپرٹی، زمین، دکان، مکان کچھ بھی خریدتے ہیں تو آپ نے کون سی چند احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اس دھوکے، فراڈ سے بچ سکیں جو لوگ آج کل سر عام لوگوں سے کرتے ہیں یہ پراپرٹی کے معاملے میں۔ اس میں کون کون سی احتیاطی تدابیر ہے وہ شارٹ سی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ جب بھی آپ نے کوئی زمین یا جائیداد خریدنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کنفرم کرنا ہے آیا کہ یہ مالک بھی ہے یا نہیں۔ جو یہ میرے ساتھ سودا کر رہا ہے یہ اس زمین کا مالک بھی ہے۔ آپ نے اس کی فرد چیک کرنی ہے، آپ نے اس کا انتقال چیک کرنا ہے، آپ نے جا کے تحصیلدار سے، اس کا پٹواری سے سارا ریکارڈ چیک کرنا ہے کہ یہ مالک بھی ہے یا نہیں۔ جب آپ کو یہ تسلی ہو جائے گی کہ یہ شخص اس زمین کا مالک ہے تو پھر آپ نے یہ بھی کنفرم کرنا ہے مالک تو ہے تو قبضہ کس کے پاس ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ ملکیت ان کے پاس ہی ہوتی ہے، وہ سودا کر لیتے ہیں اسٹامپ پر اور قبضہ دے دیتے ہیں کسی اور کو۔ ان نوسر بازوں سے بھی آپ نے بچنا ہے کہ کیا قبضہ بھی اسی شخص کے پاس ہے جو میرے ساتھ سودا کر رہا ہے۔ یہ آپ نے کنفرم کر لیا۔ اس کو کنفرم کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ چیز بھی کنفرم کرنی ہے کہ جو سودا میرے ساتھ جس زمین کا، جس دکان کا، جس پلاٹ کا کر رہا ہے اس پر کوئی سٹے تو نہیں آیا عدالت کی طرف سے۔ یہ آپ نے عدالت سے کنفرم کرنا ہے، کسی دیگر شخص سے کنفرم کرنا ہے جو اس معاملات کو جانتا ہے۔ آپ نے اپنی تسلی کروا لینی ہے۔ یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے جس بھی جائیداد کا سودا اس سے کرنا ہے جو بیچنے والا شخص ہے تو آپ نے ایک عدد اسٹامپ ضرور لکھوانا ہے اس سے۔ اسٹامپ لکھوا کر اس پر اپنے گواہ ڈالنے ہیں اور آپ کی طرف سے جو گواہ ہوں گے وہ کم از کم 3 گواہ ہونے چاہیے جو آپ کی طرف سے ہوں، جن پر آپ کو اعتماد ہو، تاکہ کل کنا اگر عدالت میں کوئی کیس ہو جاتا ہے اس پراپرٹی کے خلاف یا آپ کے خلاف تو آپ کے جو گواہ ہیں وہ آپ کے حق میں آ کر شہادت دیں اور آپ کے کیس کو مضبوط کریں۔ آپ نے جب بھی کوئی جائیداد، زمین، پراپرٹی خریدنی ہے تو آپ نے اس کو بذریعہ رجسٹری خریدنا ہے۔ پہلے اس کی رجسٹری کروانی ہے، پھر اس کا انتقال کروانا ہے۔ کبھی بھی آپ نے ڈائریکٹ انتقال نہیں کروانا یا لوکل کمیشن کو مقرر نہیں کروانا۔ یہ اچھا طریقہ کار نہیں ہوتا۔ کام تو ایسے بھی چلا لیتے ہیں جو ایجنٹس ہوتے ہیں یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے، لیکن یہ اچھا اور مضبوط طریقہ کار نہیں ہوتا، اس میں فراڈ کے چانسز ہوتے ہیں۔ آپ نے بذریعہ رجسٹری جانا ہے۔ جب بھی آپ اس پراپرٹی یا زمین جائیداد کو خریدتے ہیں تو آپ اس کی فرد کو چیک کریں سب سے پہلے، کہ فرد کے اوپر اس کی جو رقبہ لکھا ہوا ہے اور جو موقع پر اس کی پیمائش ہے وہ میچ کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ آپ نے فرد پر رقبہ اور موضع پر اس کی جو پیمائش ہے اس کو پہلے کنفرم کر لینا ہے، کیا اتنی ہی زمین مجھے بیچ رہا ہے جتنا میرے سے پیسے وصول کر رہا ہے۔ اکثر اوقات ان معاملات میں بہت زیادہ دھوکے چلتے ہیں کہ آپ کو پیسے بتاتے ہیں 10 مرلہ کے اور رجسٹری آپ کو کروا کر دیتے ہیں 8 مرلہ کی اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ لاہوری مرلہ چل رہا ہے، اس میں 225 مربع فٹ ہے۔ تو اس چیز کو پہلے طے کر لیں۔ اگر تو آپ نے اسی کے مطابق چلنا ہے، آپ نے 225 کا لینا ہے مرلہ، تو آپ کو پہلے پتہ ہو، آپ کو آئیڈیا ہو اس چیز کے بارے میں، یعنی کہ آپ کے ذہن میں کوئی ابہام نہ ہو، آپ کو کوئی چیز چھپا کر نہ بیچی جائے۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اکثر اوقات لوگ اس چیز میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آپ نے جب بھی کوئی پراپرٹی خریدنی ہے تو آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ یہ جو پراپرٹی کا مالک ہے یہ اکیلا مالک ہے یا مشترکہ پراپرٹی ہے، اس میں دیگر کوئی اور بھی وارثان موجود ہیں جو اس کے مالک ہیں۔ کوشش کریں کہ مشترکہ پراپرٹی کو نہ خریدیں، کیونکہ اس میں کل کلاں جا کر بہت زیادہ پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں، ٹینشنز آتی ہیں۔ دوسرے جو مالک ہیں اس میں پھڈا ڈال دیتے ہیں کہ میں نے یہ فرنٹ لینا ہے، میں نے یہ سائیڈ والی زمین نہیں لینی، یہ فلانا راستہ اس میں سے میرا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، آپ نے کوئی مشترکہ پراپرٹی بھی خریدنی ہے تو سب کو ملا کر ایک جگہ پر بٹھا کر یہ طے کر لیں کہ اس میں حدود اربہ بھائی میرا کیا ہوگا۔ جو مجھے آپ پلاٹ دے رہے ہیں وہ فرنٹ پہ ہوگا، تھوڑا بیک پہ ہوگا، یا کون سا پلاٹ ہوگا، اس میں میرا مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں کس کی ملکیت ہوگی۔ تو آپ کو یہ چیز کنفرم ہونی چاہیے کہ آپ نے جو چیز خریدی ہے وہ اس جگہ پر ہے، یہ دائرے میں موجود ہے، نہ کہ بعد میں دیگر مالک کہیں کہ میں تو فرنٹ میں آتا ہوں، آپ پیچھے چلے جائیں، پھر عدالتوں میں کیس جاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، جن کو آپ نے کوئی بھی جائیداد خریدتے وقت اپنے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ دھوکے سے، فراڈ سے بچ سکیں۔